جو 7 مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے 4 صفات باری تعالی ہیں اور ایک عبادت کا عہد ہے اور ایک استعانت ہے یعنی مدد مانگنا اور ایک ہدایت کا ذکر ہے یعنی ہدایت طلب کرنا۔ یہ 7 باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں جو لفظ الحمد ہے اس کا اس سارے مضمون سے تعلق ہے۔ اور صفات باری تعالی میں 4 ہیں، لیکن حمد ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک دائمی لازمی ہمیشہ کا تعلق رکھتی ہے، اور بعد میں بھی جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں ان سب کا حمد سے تعلق ہے۔ بس حمد ایک رنگ ہے سورہ فاتحہ کا، اسی لیے اسے الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں تک حمد کا تعلق ہے، یہ چونکہ ہر مقام شکر پر ادا کی جاتی ہے، اس لیے جب بھی ہم نے خدا کا شکر ادا کرنا ہو تو الحمد کو شکر کے معنوں میں بھی ادا کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی کہنا ہو اے خدا ہم تیرے بے حد ممنون ہیں، تو نے بہت احسان کیا، تیرا شکریہ، تو الحمدللہ منہ سے نکلتا ہے۔ گویا حمد اور شکر دونوں ہم معنی ہو گئے، اور کثرت استعمال نے یہ معنی حمد کو عطا کر دیے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے، جس کا سارے سورہ فاتحہ کے مضمون سے تعلق ہے، وہ حمد ہے۔ اگر حمد کا لفظ بغیر سوچے ادا کر دیا جائے تو باقی سارے مضامین خالی رہیں گے، کیونکہ حمد کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس سے داخل ہو کر سورہ فاتحہ کے باقی مضامین سمجھ آتے ہیں اور ان میں رس بھرتا ہے۔ تو پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو لفظ الحمد پر ٹھہر کر غور تو کیا کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سب تعریف، ہر قسم کی تعریف، مکمل تعریف خدا ہی کے لیے ہے۔ ایسا شخص جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا، اس کے قبلے جدا ہوتے ہیں، اس کی لذت یابی کی راہیں الگ ہوتی ہیں، اس کے سامنے کوئی دوست ہوتا ہے